آج انشاءاللہ تعالی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 48 49 پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون۔ ونادى اور پکار کر کہیں گے اصحاب الاعراف، اعراف والے، یہ اہل دوزخ ہوں گے جن کو اصحاب الاعراف ان کی علامتوں سے پہچان لیں گے، اور وہ اپنے جتھے اور دوسری چیزوں پر جو گھمنڈ کرتے تھے اس کے حوالے سے انہیں یاد دلائیں گے کہ یہ چیزیں تمہارے کچھ کام نہ آئیں۔ رجالاً، کچھ ایسے لوگوں کو، یعرفونہم، جنہیں وہ پہچانتے ہوں گے، بسیماہم، ان کی خاص علامات سے۔ علامتوں سے مراد یہ ہے کہ اہل جنت کے چہرے روشن اور خوبصورت ہوں گے، اور دوزخیوں کے سیاہ اور بدحیت، کیونکہ شکل و صورت بھی اللہ تعالی جل شانہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اہل جنت تمام نعمتوں سے مالا مال کیے جائیں گے، اور اہل دوزخ ان سے محروم رہیں گے۔ قرآن مجید میں متعدد موقع پر اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ قالو، تو وہ کہیں گے، ما، نہیں، اغنا، فائدہ دیا، عنکم، تمہیں، جمعکم، تمہاری جماعت نے، تمہارے جتھے نے، وما، اور نہ اس نے جو، کنتم، تھے تم، تستکبرون، تکبر کرتے، وما کنتم تستکبرون، اور جو کچھ تم تکبر کرتے تھے آج وہ بھی کام نہ آیا۔ اہل اعراف پوچھیں گے، آج تمہارا غرور و تکبر کہاں گیا؟ تم بڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے، شیخیاں بگاڑتے تھے، وہ سب ختم ہو گئے۔ تکبر اقتدار اور مال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دنیا میں تمہارے پاس حکومت تھی، اقتدار تھا، اس کے علاوہ بے انتہا مال تھا، جس کے متعلق تم سمجھتے تھے یحسب ان مالہ اخلدہ، کہ یہ تمہیں بچا لے گا۔ ہر دولت مند بخیل یہی سمجھتا ہے کہ مشکل وقت میں اس کا مال اس کے کام آئے گا، مگر بتاؤ آج تمہارا مال کہاں گیا؟ جب اللہ تعالی جل شانہ پکڑنے پر آتا ہے تو پھر کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو اہل اعراف کہیں گے، اے بدقسمت لوگو، آج تمہارا نہ جتھا کام آیا، نہ مال مفید ہوا، جس کی وجہ سے تم تکبر کیا کرتے تھے۔ أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون۔ أهؤلاء، کیا یہی، الذین، وہ لوگ جن کی بابت، اقسمتم، تم قسمیں کھاتے تھے، لا ینالہم، کہ نہیں پہنچائے گا انہیں، اللہ برحمت، کوئی رحمت۔ اس سے مراد وہ اہل ایمان ہیں جو دنیا میں غریب و مسکین اور مفلس نادار قسم کے تھے، جن کا استہزاء یہ متکبرین اڑایا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ اگر یہ اللہ کے محبوب ہوتے تو ان کا دنیا میں یہ حال نہ ہوتا۔ اور وہ غریب مسلمان جیسے سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کے بارے میں سرداران مکہ یہی کہتے تھے کہ یہ ہمیشہ محروم ہی رہیں گے، اور یہ کچھ اسی دور پر موقوف نہیں، ہر زمانہ میں بددین لوگ اپنی دولت و آسائش اور نیک لوگوں کی غربت و افلاس کو دیکھ کر اسی طرح کی باتیں سوچتے اور کہتے ہیں۔ انہیں نہیں معلوم کہ دنیا کی دولت فانی اور آنی جانی ہے،
اصل نعمت وہ ہے جو آخرت میں حاصل ہوگی، جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اور جہاں خوشی کے ساتھ غم اور راحت کے ساتھ تکلیف کے ادنا آمیزش نہ ہوگی۔ پھر مزید جسارت کرتی ہوئی دعویٰ کرتے کہ قیامت والے دن بھی اللہ تعالی جل شانہ کی رحمت ہم پر ہوگی جس طرح دنیا میں ہو رہی ہے، نہ کہ ان پر۔ بعض نے اس کا قائل اصحاب الاعراف کو بتلایا اور بعض کہتی ہیں کہ جب اصحاب الاعراف جہنمیوں کو یہ کہیں گے تمہارا جتھا اور تمہارا اپنے کو بڑا سمجھنا تمہارے کچھ کام نہ آیا، تو اس وقت اللہ تعالی جل شانہ کی طرف سے جنتیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جائے گا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ ان پر اللہ تعالی جل شانہ کی رحمت نہیں ہوگی۔ ادخلوا، ان کو یہ حکم ہوگا کہ تم داخل ہو جاؤ، الجنت، جنت میں، لا نہیں ہے، خوف، کوئی خوف، علیکم، تم پر، ولا، اور نہ، انتم، تم، تحزنون، تم غمگین ہوگے۔ اہل دوزخ سے خطاب کے دوران اہل اعراف جنتوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے اہؤلاء الذین اقسمتم، کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھاتے تھے، لا ینالہم اللہ برحمہ، کہ ان کو اللہ تعالی جل شانہ رحمت نہیں پہنچائے گا۔ تم ان لوگوں کو اپنی نظروں میں حقیر سمجھتے تھے اور کہتے تھے یہ ان کو کون پوچھے گا، ان کو بھلائی کہاں سے ملے گی، یہ عزت کے مقام میں کیسے پہنچ سکتے ہیں، مگر آج تو ان کو یہ حکم ہوا ہے ادخلوا الجنت، جنت میں داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، تمہیں اب کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے۔ اس کے برخلاف جو لوگ تمہیں حقیر سمجھتے تھے وہ خود دوزخ میں جل رہے ہیں، مگر تم بلا خوف خطر جنت میں چلے جاؤ۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں آتا ہے کہ جنت اور دوزخ والے ایک دوسرے کو دیکھ کر پہچان سکیں گے، وہ آپس میں بات چیت بھی کریں گے، ہر شخص اپنے عزیزوں اور قرابت داروں کو بھی پہچانے گا، ایک دوسرے سے ملاقات کرنا چاہیں گے تو کرا دی جائے گی اور وہ ایک دوسرے کی بات سن سکیں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دنیا میں مومن کی فقیری یا کافر کی امیری سے دھوکہ نہ کھانا چاہیے، نیز کسی غریب کی غربت کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ غریبوں کی بے کسی کا مذاق اڑانا کافروں کا طریقہ ہے۔ قرآن پاک میں کئی جگہ موجود ہے کہ کفار مسلمانوں کو غریب ہونے کی وجہ سے طعنے دیتے تھے۔ مسلمان کو غربت کے طعنے دینا ایذائے مسلم اور حرام فعل ہے۔ ایذائے مسلم کے مرتکب لوگوں کو اس حدیث مبارک سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ چنانچہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، ہم میں مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس درہم اور ساز و سامان نہ ہو۔ ارشاد فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ اعمال لے کر آئے اور اس کا حال یہ ہو کہ اس نے دنیا میں اسے گالی دی، اسے تہمت لگائی، اس کا مال کھایا، کسی کا خون بہایا، اسے مارا، اس کی نیکیوں میں سے کچھ اس مظلوم کو دے دی جائیں گی اور کچھ اس مظلوم کو، پھر اگر اس کے ذمہ حقوق ادائیگی سے پہلے اس کی نیکیاں اس کے پاس سے ختم ہو جائیں گی تو وہ ان مظلوموں کی خطائیں لے کر اس ظالم پر ڈال دی جائیں گی، پھر اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ یا اللہ، دوزخ جو سراسر خوف و غم اور دکھ درد کی جگہ ہے، اس سے ہمیں کامل طور پر بچائیے اور ظالموں میں شامل ہونے سے دنیا میں بھی بچائیے اور آخرت میں بھی بچائیے۔ یا اللہ، کبر و غرور سے اپنے کو بڑا سمجھنا اور ضعیف مسکین ایمانداروں کو حقیر جاننا جو کافرانہ خصلت ہے، اس سے ہمیں بچائیے اور ہمارے قلوب کو اس ناپاک خصلت سے پاک رکھیے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔